السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ انتہائی احترام کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مختصر سے درس قرآن و حدیث میں ایک بڑا باریک نکتہ آپ احباب کو سمجھانے کی گزارش کروں گا، کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی، اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ اس کو تقسیم کیا جائے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ چیزیں جن کا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آرڈر دے دیا، حکم دے دیا کہ وہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کتب علیکم الصیام، روزے رکھو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرو جس کے پاس طاقت ہو۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی شریعت کا پہلا حصہ اور پہلی صورت یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے قرآن نے کچھ چیزوں کو ہم پر لازم کر دیا، فرض کر دیا، حکم دے دیا کہ یہ کرو۔ تو جن چیزوں کا حکم امام کائنات نے دیا، اللہ کے قرآن نے دیا، اس کے متعلق ہر مومن کا، مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ عمل کرنا فرض ہے، اس میں کوتاہی، سستی اور غفلت کرنا یہ مومن کے لیے جائز نہیں، درست نہیں۔ اس میں تقریباً کسی بھی
مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری صورت، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے اپنی امت کو روک دیا، یعنی امر اور نہی۔ کچھ چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، قرآن نے روک دیا، جیسے لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا، جیسے چوری نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، کسی کا مال نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانی۔ یہ وہ قسم ہے کہ جن کا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع کر دیا۔ اب اس کے متعلق بھی ہر بندہ مومن کا یہ نظریہ ہے کہ جس چیز سے میرے پیغمبر نے روک دیا، منع کر دیا، اس کے قریب جانا حرام ہے، اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس عمل کا ارتکاب کرے جس عمل سے محمد مصطفیٰ نے روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں باتیں تو آسان تھیں۔ ایک ہے تیسری صورت کہ جن چیزوں کو محمد مصطفیٰ نے چھوڑ دیا، آپ نے روکا بھی نہیں اور آپ نے حکم بھی نہیں دیا، آپ نے منع بھی نہیں کیا اور آپ نے حکم بھی نہیں دیا۔ اب یہ قسم آپ نے سمجھنی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کی دو صورتیں ہیں پھر، یا تو اس چیز کا تعلق عبادات سے ہے یا پھر اس کا تعلق معاملات سے ہے، عبادات سے یا معاملات سے۔ اگر معاملات کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے تو اس عمل کا ارتکاب کرنا، اس بے کو کرنا، اس تجارت کو کرنا، اس معاملے کو کرنا، وہ ہمارے لیے حلال ہے، الا یہ کہ اس سے رسول پاک روکیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا کبوتر کھانا جائز ہے نا، لیکن کوا کھانا حرام ہے، سانپ کھانا حرام ہے، گدھا کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے امام کائنات نے روک دیا، اس لیے یہ حرام ہے۔ جس سے میرے پیغمبر نے روکا نہیں ہے معاملات میں، وہ حلال ہے۔ 7 اپ پینا جائز ہے یا نہیں؟ حلال ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، پیایا جے پویں نہ بولو۔ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ کیونکہ میرے پیغمبر نے اس سے روکا نہیں۔ ایک بندے کو نا میری مسجد میں مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا تھا، تو وہ اعتکاف میں بیٹھا تھا، تو اعتکاف میں بیٹھا وہ نا پیزا کھا رہا ہو۔ میں نے اسے کہا بھئی پیزا آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ تو اعتکاف والے کے لیے حرام ہے۔ اس نے کہا استغفر اللہ، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ وہیں لکھا ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اعتکاف والے کے لیے نہانا حرام ہے، اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ یہ معاملات ہیں، جیسے میرے پیغمبر نے کوئی بھی چیز کھانی منع نہ کی ہو تو اس کا کھانا حلال ہے۔ معاملات میں میرے پیغمبر نے حالت اعتکاف میں غسل سے منع نہیں کیا تو غسل کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں حلال و حرام کی تقسیم معاملات کے اندر سمجھائی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یا کہیں فرمایا إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز حلال کر دی ہے کھانے پینے کی، سوائے اس کے جو تم پر پڑھ دی گئی ہیں، بیان کر دی گئی ہیں، وہ حرام ہے۔ گدھا میرے پیغمبر نے بیان کر دیا حرام ہے تو حرام ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کے متعلق، زہریلی چیزوں کے متعلق میرے پیغمبر نے منع کر دیا تو حرام ہو گئیں۔
شراب کے متعلق منع کر دیا تو حرام ہو گئی، نشہ اور چیز کے متعلق منع کر دیا تو حرام ہو گئی۔ لیکن کوئی ایسا مشروب جس کی لذتیں بہت زیادہ ہوں، پی کے جو ہے نا انسان کسی اور دنیا میں ہی پہنچ جائے یعنی خوش ہو جائے، لیکن اگر اس کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں اس میں نشہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، ممنوع چیز نہیں ہے، تو وہ پینا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ امام کائنات نے روکا نہیں۔ اب اگلی بات سنیے، دوسری قسم ہے عبادات کی۔ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات کی قسم ہے۔ تو عبادات کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے، محمد کے غلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف وہی عبادت جائز ہے، حلال ہے، کی جا سکتی ہے جو میرے پیغمبر نے کر دی ہے یا کہہ دی ہے۔ جس کو میرے نبی نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جو پیغمبر نے کی نہیں، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے عبادت بن سکتی نہیں، بن سکتی۔ اور یہی قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ آگے بڑھنے کی کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ عمل جو پیغمبر نے کیا نہیں وہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں نا، ہم نماز پڑھی، مقصد اللہ راضی ہو جائے، آپ نے قیام کیا، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع سے کھڑے ہو گئے، آپ کا دل چاہا کہ قاری صاحب کی آواز بڑی خوبصورت ہے اور میں آج حشاش بشاش ہوں اور کیا ہی لطف آ رہا ہے قرآن کریم کو سننے کا، چلیں ایک قیام قاری صاحب اور کروا دیں، رکوع کے بعد پھر تلاوت شروع کر دیں، جائز ہے، کر لیں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ عبادت ہے، اور یہ کرنی اس لیے جائز نہیں ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ نے کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سجدے میں گئے، تاک رات تھی، سکون والی رات تھی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز نیاز کی باتیں شروع کی، اللہ مالک کائنات کا ذکر کیا، سجدے کیے، دو کر لیے، آپ کا دل چاہا کہ آج تو عبادت میں لذت ہی بڑی آ رہی ہے، چلے میں ایک اور کر دیتا ہوں۔ مجھے بتائیں یہ تیسرا سجدہ آپ کا ٹھیک ہے؟ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ سجدہ آپ کو محمد مصطفیٰ نے دیا نہیں ہے، بتلایا نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اہل حدیث ہمیں ان چیزوں سے کیوں روک دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، کھانا آگے رکھ کے اوپر قرآن نہ پڑھو، یہ جی کیوں روکتے ہیں؟ حالانکہ رسول پاک نے تو یہ منع نہیں کیا۔ تو آپ کو میں یہ بات سمجھاتا ہوں، مجھے میرے سامنے میرے بھائی عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے ایک مثال یاد آ گئی ہے۔ یہ صبح صبح جائیں اور نقشہ لے کے جائیں اپنے مستری کے پاس، ٹھیک ہے جی، چلے گئے، یہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ نقشہ ہے، اس کے مطابق آپ نے عمارت بنانی ہے، اس میں اتنی ونڈوز رکھنی ہے، اس میں اتنی چنائی کرنی ہے، اتنی اونچائی کرنی ہے، اتنی اینٹیں لگانی ہے، اتنا سیمنٹ لگانا ہے، اور فلاں فلاں مقام پہ آپ نے اس کو یہ ڈیزائن دینا ہے، ادھر الماری، ادھر کھڑکی، ادھر ونڈو، یہ سب دے کے آ جائیں۔ ہفتے بعد جائیں تو پتہ چلے کہ جس کو نقشہ دے کے آئے تھے اس نے 3 کی بجائے 6 ونڈو کر دی ہیں۔ اس نے کیا کر دی ہے 3 کے بجائے؟ آپ قبول کر لیں گے؟ انہوں نے کبھی بھی قبول نہیں کرنا، یہ تو میں جانتا ہوں، بالکل بھی قبول نہیں کرنا۔ انہوں نے کہنا ہے یہ پیسے بھی آپ بھریں، یہ خرچے بھی آپ اٹھائیں، آپ نے یہ بلڈنگ اس نقشے پر نہیں بنائی جو نقشہ میں آپ کو دے کے گیا تھا۔ آپ درزی کے پاس جائیں، عید کے دن اسے سوٹ دے آئیں کہ آپ میرا سلائی کر دیں، وہ کرے، وہ بتائے جی بتائیں کیسا ہونا چاہیے، کالر رکھنا ہے، بین لگانا ہے، جیبیں 2 رکھنی ہیں یا سامنے بھی لگانی ہے؟ آپ نے کہنا نہیں نہیں بھائی 2 جیبیں ہوں، کالر لگانا نہیں، یہ بین ہو، اور اس طرح کی میری قمیص آپ سلائی کر دیں۔ جب آپ ہفتے 15 دن کے بعد اٹھانے کے لیے جائیں تو قمیص اس نقشے پر نہ ہو جو نقشہ آپ دے کے آئے ہیں، مجھے بتائیں آپ وہ قمیض اٹھا لائیں گے؟ اپنی قمیص کی باری آئے، آپ لوگ اتنے سیانے،
بلڈنگ کی باری آئے تو آپ لوگ اتنے عقل مند، جب دین کی باری آئے تو اس میں جو مرضی اضافہ کر دے، جو مرضی کمی کر دے، آپ کہیں تیرا اضافہ بھی قبول ہے، تیری کمی بھی قبول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او کائنات کے لوگوں، نماز پڑھنی ہے تو محمد نے ایک نقشہ دیا ہے، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو۔ روزہ رکھنا ہے تو تمہیں میرے نبی نے ایک نقشہ دیا ہے، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو۔ حج کرنا ہے، حج کے اندر تم نے بیت اللہ کے چکر کتنے لگانے ہیں؟ 7۔ یہ نقشہ محمد مصطفیٰ نے دیے۔ 8واں کرو گے طواف باطل ہو جائے گا اگر جان بوجھ کے کرو گے۔ کیوں باطل ہوگا؟ میرے اللہ میں تو گھوما زیادہ، چکر زیادہ لگائے، مشقت زیادہ، کیونکہ تیرا طواف اس نقشے پر نہیں ہے جو نقشہ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضرات گرامی، پھر میں سوال کرتا ہوں، جب آپ مخلوق کے، جب کسی امتی کے دیے ہوئے نقشے سے آگے اور پیچھے ہٹتے ہیں، آپ کی عمارت مردود ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، اس بندے کی عبادت پھر کیسے قبول ہوگی جو محمد مصطفیٰ کے دیے ہوئے نقشے سے ہٹا؟ میرے پیغمبر نے نقشہ دیا تھا کہ اللہ اکبر سے شروع کر اور السلام علیکم ورحمت اللہ پہ ختم کر۔ یہ کہتا ہے نیت کرتا ہوں میں نماز کی، نماز واسطے خدا دے 4 رکعتاں پیچھے سے امام دے۔ رب پوچھے گا یہ نقشہ تو نے کہاں سے پاس کروایا تھا؟ کس سے پاس کروایا تھا؟ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ مسجد میں بندہ آ گیا، ہاں جی نویت سنت الاعتکاف، نیت کر لیں جی۔ نیت کیا کریں؟ اعتکاف کی سنت کی میں نیت کرتا ہوں۔ رب پوچھے گا جب تو آیا تھا میرے پیغمبر 9 یا 10 دن بیٹھے تھے، تو بیٹھا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا نویت سنت الاعتکاف، یہ جو الفاظ لے کے آیا ہے یہ نقشہ کہاں سے پاس کروا کے لایا تھا؟ وہ بندہ بتا، وہ افسر بتا، وہ انجینئر بتا جس سے تو یہ نقشہ پاس کروا کے لایا۔ اللہ مالک کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اور مجھے روزہ دیا ہے۔ میرے پیغمبر نے روزہ رکھا بھی ہے، افطار بھی کیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگو، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ رات کے وقت جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے میرا بلال اذان کہتے، جب بلال اذان کہے تم کھاتے رہو پیتے رہو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ میرا عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہے۔ جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہے تم نے کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہے ان کی اذان پہ تمہارا روزہ ختم ہو جائے، نیت کیا کرنی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا من لم یجمع الصیام فلا صیام لہ قبل اللیل فلا صیام لہ۔ رات کے وقت روزے کا ارادہ کر لو، نیت کر لو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ رات کے وقت ارادہ ہو گیا تمہارا روزہ ہو گیا۔ جب تو قیامت والے دن اٹھا کے پھر رہا ہوگا اپنا کیلنڈر، اٹھا کے پھر رہا ہوگا اپنی ڈائری، اٹھا کے پھر رہا ہوگا اپنا کاغذ اور کہہ رہا ہوگا کہ یہ دیکھیں جی اللہم انی لک صمت، وہ دعا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ جب تو یہ لے کے آئے گا میرا رب تجھ سے پوچھے گا کہ میرے محبوب نے تو یہ دعا دی نہیں تھی، میرے پیغمبر نے تو یہ کیلنڈر تھمایا نہیں تھا، امام کائنات نے تو یہ الفاظ بتلائے نہیں تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو 2 ہاتھ میرے نبی سے آگے بڑھ کے یہ دعا کہاں سے لے کے آیا؟ یہ نقشہ کہاں سے پاس کروایا؟ وہ انجینئر بتا کہاں سے پاس کروایا تو نے نقشہ؟ اور اللہ نے کہہ دیے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو دین کا نقشہ تجھے پاس کر دے اور رب کے ہاں وہ قبول ہو جائے۔ کوئی اتھارٹی نہیں، ایک ہی اتھارٹی ہے، وہ کون سی؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ، جو میں نے اپنے پیغمبر کو پیغام دیا اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ دین لے کر، عبادت لے کر، ریاضت لے کر، سجدے لے کر، رکوع لے کر
آ جائے گا، لیکن اس کے یہ تمام عبادتی معاملات میرے محبوب کے نقشے کے مطابق نہ ہوئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول مسترد ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے واجب الاحترام ساتھیوں، جیسے دنیا کے اندر آپ اپنے نقشے قبول کروانے کے لیے مارے پھرتے ہیں، اسی طرح اللہ مالک کائنات کی جب بندگی کریں، عبادت کریں، تو یہ دیکھیں کیا میری عبادت محمد مصطفیٰ کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات چھوڑ دی ہے، امام کائنات نے فرمایا نماز پڑھو، لیکن نیت کے الفاظ میرے پیغمبر نے چھوڑ دیے، جو چھوڑ دیے وہ جائز نہیں، ان کا ارتکاب کرنا، ان کو بولنا وہ درست نہیں۔ میرے پیغمبر نے روزہ بتلایا، امام کائنات نے روزے کی لفظی نیت نہیں بتلائی، جو پیغمبر نے بتلائی نہیں ہے، جو پیغمبر نے چھوڑ دیے، میں اور آپ وہ اضافہ کر نہیں سکتے۔ میرے نبی نے اذان شروع کروائی، اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ پر ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد میرے نبی نے کوئی الفاظ صلاۃ و سلام کے اضافہ کروایا نہیں۔ جو کروایا نہیں ہے، آج اگر تو اپنائے گا تو امام کائنات کے نقشے سے دور چلا جائے گا، اور میرے محبوب کے نقشے سے دور چلا گیا، تیری اذان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ قبولیت چاہتا ہے تو پیغمبر کے نقشے پہ آ، اللہ کی رضا چاہتا ہے تو میرے نبی کے نقش پہ آ، اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے تو میرے پیغمبر کے نقش پہ آ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو نا تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، وہ تمہارا منشا ہے، اللہ کی رضا تمہارا مقصد ہے، تو اب سنو تمہارے لیے قاعدہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ اتباع کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے۔ جو آگے نکل جاتا ہے وہ اقدام ہے، وہ تقدم ہے، وہ پیچھے نہیں ہے۔ میرے نبی نے 2 سجدے بتائے، جس نے 3 کر دیے وہ پیچھے نہیں رہا، وہ آگے نکل گیا۔ میرے محبوب نے ظہر کی 4 رکعت بتلائی ہیں، جس نے 5 پڑھ دی ہیں جان بوجھ کے اور عبادت سمجھ کر، وہ پیچھے نہیں رہا، وہ آگے نکل گئے۔ میرے پیغمبر نے اذان کے کلمات بتلائے ہیں، جس نے اضافہ کیا صلاۃ و سلام کا وہ پیچھے نہیں رہا ہے، وہ آگے نکل گئے۔ میرے پیغمبر نے روزہ بتلایا ہے، جس نے روزے کے پہلے جناب نیت کے الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے، وہ پیچھے نہیں رہا، وہ آگے نکل گیا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ عبادت کا معاملہ، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے لوگوں، ان اللہ فرض الحج، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج فرض کر دیے، فحجوا، حج کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، جناب اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہر سال کرنا ہے؟ امام کائنات خاموش رہے، میرے پیغمبر بولے نہیں، آپ نے اتنا ہی فرمایا۔ دوسری بار بھی، لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ امام کائنات خاموش ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی ہر سال، میرے نبی کے الفاظ پہ غور کیجئے، امام کائنات فرماتے ہیں لو قلت نام لوجبت ولا مستطعتم، اگر میں کہہ دوں ہر سال تو یہ تم پر فرض ہو جائے گا اور تم کر نہیں سکو گے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی، تم کر نہیں سکو گے۔ اگر میں کہہ دوں ہاں، اس لیے ذرونی ما ترکتکم، جب میں تمہیں چھوڑ دیا کروں تو تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب میں ایک چیز تم پر لازم نہیں کرتا، فرض نہیں کرتا، تو تم بھی اسے پوچھ پوچھ کر اپنے اوپر فرض نہ کروایا کرو۔ ذرونی ما ترکتکم، جو میں چھوڑ دوں وہ تم بھی چھوڑ دیا کرو، جو نہ میں بتاؤں وہ تم ترک کر دیا کرو، جو میں نہ بتلاؤں وہ اضافہ نہ کیا کرو۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آتی، اگر ہم اضافہ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، اگرچہ پیغمبر نے کیا نہیں ہے لیکن ہے تو وہ نیکی نا، نیکی کیسے گناہ بن گئی؟ تو آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں عظیم تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کے پاس۔
سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی تشریف فرمائیں. ایک شخص اس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی، مسجد میں آیا، 2 فجر کی سنتیں پڑھی، ٹائم ابھی باقی تھا، اس نے اور پڑھنی شروع کر دی. آپ کیا کہتے ہیں؟ پڑھ لینی چاہیے. فجر کی 2 سنتیں آپ نے پڑھ لی مسجد میں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب منع فرما دیا، یہاں پر روک دیا ہے کہ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد پھر مزید کوئی نماز نہیں پڑھنی، نفل نہیں پڑھنے، آگے فرضی دعا آپ نے پڑھنی ہے فجر کے. اس شخص نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے سامنے 2 رکعتیں اور پڑھنی شروع کر دیں اور نماز نیت کر لی، شروع کر دیں. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے اسے روکا، منع کیا، فرمایا نہ پڑھو، روک دیا. بندہ الجھ گیا. اس نے کہا امام صاحب مجھے ایک بات سمجھائیں، اَيُعَذِّبُنِ اللَّهُ عَلَىٰ صَلَاةٍ. میرے واجب الاحترام ساتھیو، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ایک پیغام لے کے جائیے اور یہ لفظ اپنے دلوں کے اوپر نقش کر لیجئے. آپ کو ہر مہینے میں کام آئے گا یہ لفظ، ہر مہینے میں، کیونکہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے نا. تو پھر آپ یہ لفظ یاد کرنا اور آپ انشاءاللہ تعالی جو آپ سے پوچھے گا کہ حضرت جی آج تو محرم کا دن ہے، دیکھو ہر طرف سبیل لگی ہوئی ہے، آپ کیوں نہیں لگا رہے، تو آپ اسے جواب دے لیں گے. جب کوئی آپ سے پوچھے گا کہ ہمارے بزرگ فوت ہوئے تھے، ہم نے تو تیسرے دن بھی کمال دعوت کی تھی، آپ کو اپنے ابا جی سے پیار نہیں تھا، تو وہاں پر بھی آپ نے یہ جواب دینا ہے. اگر ربیع الاول کا مہینہ آئے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ دیکھو ہم نے گلیاں سجا دی، بازار سجا دیے، اور ہمیں تو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑا عشق ہے، اور ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو رسول اللہ سے پیار نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بھی آپ نے یہ جواب دینا ہے جو حضرت امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے اس بندے کو دیا. وہ کیا کہتا ہے؟ سوال تو معقول ہے نا، کیا خیال ہے؟ سوال تو اس کا معقول ہے، عقل میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہتے اَيُعَذِّبُنِ اللَّهُ عَلَىٰ صَلَاةٍ. مولوی صاحب آپ مجھے نماز سے روک رہے ہو کہ نماز نہ پڑھو، میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھنے پر میرا اللہ مجھے عذاب دے گا، سزا دے گا اس پر کہ تو نے نماز کیوں پڑھی تھی؟ حالانکہ یہ تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی پوجے، مجھے اللہ اس پر کیوں سزا دے گا؟ حضرت امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا يعذبك الله على صلاة ولكن يعذبك الله على مخالفة سنة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تجھے اس لیے عذاب نہیں دے گا کہ تو نے نماز پڑھی، اللہ تجھے اس لیے عذاب دے گا کہ تو نے اس کے محمد کے نقشے کی مخالفت کی ہے، اس کے حبیب کی سنت کی مخالفت کی ہے، محمد مصطفیٰ کے طریقے کی مخالفت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر تجھے اللہ سزا دے گا کہ جو طریقہ تجھے میرے پیغمبر نے بتایا نہیں، تو نے وہ کہاں سے لیا، کہاں سے اپنایا؟ کیا میرے نبی علیہ السلام کے عزیز فوت نہیں ہوئے تھے؟ میرے پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ پیغمبر کی زندگی میں فوت نہیں ہوئی؟ میرے نبی کی بیٹی ام کلثوم امام کائنات کی حیات مبارکہ میں فوت نہیں ہوئی؟ میرے پیغمبر کی لخت جگر سیدہ زینب نبی کائنات کے دور میں فوت نہیں ہوئی؟ میرے پیغمبر کے بیٹے جناب ابراہیم بن محمد امام کائنات کی زندگی میں فوت نہیں ہوئے؟ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میرے نبی کی زندگی میں فوت نہیں ہوئے؟ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا امام کائنات کی زندگی میں فوت نہیں ہوئے؟ جب یہ تمام رشتے میرے پیغمبر کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہم جب یہ سب میرے پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوئے، امام کائنات نے نہ کوئی دریاں بچھائیں، نہ کوئی صفیں بچھائیں، نہ کوئی مجلس لگائی، نہ کوئی 7واں اور کل اور 40واں ہوا. جب میرے پیغمبر نے نہیں کیا تو تو نے یہ نقشہ کہاں سے پاس کروایا تھا؟
او بندہ دس کہاں سے یہ نقشہ پاس کروایا تھا؟ کہاں سے یہ آئیڈیل اور یہ نمونہ تجھے ملا تھا؟ جبکہ میں نے تو کہہ دیا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور کائنات کے لوگوں تمہارے لیے نمونہ ہے تو میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک شخص آیا کہنے لگا ابن عباس یہ بتاؤ کہ حج تمتع جائز ہے کہ نہیں؟ حج تمتع، اللہ کھولے جی حج مسلمانوں کا، ہمارے بھائی بڑے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، پروردگار سب کو بیت اللہ کے نظارے کرائے، اللہ اپنے ان پیارے گھروں کی رونقیں دوبالا فرمائے میرا پروردگار۔ یہ مراکز کیسے آباد ہوا کرتے تھے، لیکن 2 سالوں سے وبا ہے، یا پتہ نہیں وبا کے پیچھے کوئی وبا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے میرا پروردگار۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کو ایک شخص کہ یہ بتائیے حج تمتع، انسان گیا بیت اللہ جا رہا ہے اور اس نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھ لیا، گیا عمرہ کیا، احرام کھول دیا، حج کے دن آئے تو حج کا احرام باندھ لیا۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا ہے، اس نے فائدہ اٹھا لیا کہ ایک سفر میں، ایک ٹکٹ میں، ایک خرچ میں اس نے حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے، اور درمیان میں حج کے دن آنے سے پہلے احرام کھول کر محرم آدمی کے لیے جو پابندیاں ہوتی ہیں ان پابندیوں سے بھی یہ بچ گیا ہے، تو اس کو بڑا فائدہ اٹھا لیا۔ فرمایا کیا ہے ابن عباس، اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ عروہ تابعی ہیں، یہ بتاؤ کہ کیا حج تمتع جائز ہے کہ نہیں جائز؟ فرماتے ہیں تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا، توجہ ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ رسول اللہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ کا فتویٰ پوچھ رہا ہوں، آپ کا فتویٰ پوچھ رہا ہوں۔ یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ حدیث سنا کر کئی لوگ اس کے بعد پھر چونکے کر کے پھر آگے چونکے ہوتی ہے، اس کے بعد فتویٰ آگے ہوتا ہے۔ حدیث کوڈ کی، حدیث سنائی، حدیث سنانے کے بعد کوئی نہ کوئی آگے علت آ جاتی ہے، کیونکہ ہم جی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، ہم ان جیسے کہاں ہو سکتے ہیں، وہ تو ان کے لیے تھا، آگے چونکے کے بعد اپنا فتویٰ ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس یہ بتلائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ غصہ آ گیا جناب عبداللہ ابن عباس کو، فرمایا سل امہ کا یا اریہ، او اریہ اگر تمہیں عبداللہ بن عباس کے الفاظ سمجھ نہیں آئے نا تو جا کے اپنی امی جی سے پوچھ، ان سے پوچھ تاکہ تمہیں یہ مسئلہ سمجھ آئے۔ اتنی بات پر غصہ آ گیا کہ میں نے حدیث سنا دیے، جب حدیث آ گئی ہے تو دوسری بار یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیوں پوچھا؟ وہ کہتے ہیں جناب میں نے اس لیے نہیں سوال کیا، اس لیے نہیں سوال کو دہرایا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، سمجھ تو آ گئی ہے مجھے، لیکن بات یہ ہے کہ ان ابا بکر و عمر کانا ینہا عنہ، کہ جناب عمر فاروق اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دونوں اس کو درست نہیں سمجھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عمرے کے لیے الگ سفر ہونا چاہیے، وہ درست نہیں سمجھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ عروہ تیری عقل پہ میں افسوس نہ کروں تو اور کیا کروں، احدثک عن رسول اللہ وتحدثنی عن ابی بکر و عمر، میں تمہیں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں، تم صدیق و فاروق کی بات کرتے ہو۔ یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اور ہم پہ
انگلیاں اٹھانے والے وہ کبھی اماموں کی بات کرتے ہیں، کبھی کوفے کی بات کرتے ہیں، کبھی اجمیر کی بات کرتے ہیں، یہی فرق ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے تو میرے مالک نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ کوئی امتی نہیں ہے، تمہارے لیے نمونہ میرے نبی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے جو دیا اس کو سر انجام دو، جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ، اور جس عبادت کو محمد مصطفیٰ نے کیا نہیں وہ عبادت ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کو چھینک آئی اور چھینک میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ لیکن اس نے اضافہ کیا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں وَأَنَا أَقُولُ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہ چھینک اگر ہمیں آئے ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں بھی عربی آتی ہے، ہمارے پاس بھی زبان موجود ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، لیکن ہم چھینک کے موقع پر والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس موقع پر یہ اضافہ ہمیں محمد مصطفیٰ نے نہیں سکھلایا آمینہ کے لال نے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی پوچھے کہ تم نماز سے پہلے یہ پنجابی میں یا اردو میں نیت کیوں نہیں کرتے، انہیں بتلائیے کہ یہ اضافہ ہمیں محمد مصطفیٰ نے نہیں سکھلایا۔ لوگ کہیں آپ سبیل نہیں لگا رہے، انہیں بتلائیے میرے پیغمبر نے اس دن روزہ رکھا ہے، یہ شربت والا اضافہ محمد مصطفیٰ نے نہیں بتلایا، آمینہ کے لال نے نہیں بتلایا۔ جب 22 رجب آ جائے لوگ کنڈے اٹھا کے پھر رہے ہوں گے، آپ کو لوگ کہیں گے بھی تسی غریب ہو، پیسے کوئی نہیں، وجہ کیا ہے؟ خرچہ مکے، کیا مسئلہ ہو گئے کہ جناب کیوں نہیں کوئی کھانے شانے بتائے؟ انہیں بتلائیے کہ 22 رجب کا یہ اضافہ محمد مصطفیٰ نے نہیں بتلایا۔ 15 شعبان آئے گی، لوگ کہیں گے جناب کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی، انہیں بتلائیے کہ یہ اضافہ محمد مصطفیٰ نے نہیں بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول آ جائے گی، آپ سے لوگ پوچھیں گے محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے رسول اللہ سے، انہیں بتلائیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت ابو بکر کی زندگی میں یہ دن آیا، فاروق کی زندگی میں یہ دن آیا، عثمان و علی کی زندگی میں یہ دن آیا، عائشہ و حفصہ کی زندگی میں یہ دن آیا، انس و بلال کی زندگی میں یہ دن آیا، طلحہ زبیر کی زندگی میں یہ دن آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انہوں نے نہیں منایا، کیوں نہیں منایا؟ کیونکہ یہ اضافہ محمد مصطفیٰ نے عطا نہیں فرمایا، اور جو پیغمبر نے دیا نہیں، جو پیغمبر نے عطایا نہیں، وہ کوشش تو ہو سکتی ہے، جدوجہد تو ہو سکتی ہے، وہ بدعت تو ہو سکتی ہے، وہ فضول خرچی تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت وہی ہے جو آمینہ کے لال دے کے گئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے عبادت کے ایام چل رہے ہیں اور رمضان المبارک کے بابرکت دن ہے، تو عبادت کرتے ہوئے یہ بھی ضرور ذہن میں رکھنا کہ میں جتنی عبادت کر رہا ہوں اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نقش دیا ہے کہ نہیں دیا، اس کی صورت دی ہے کہ نہیں دی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی۔ اور یقیناً اگر میری اور آپ کی عبادتیں امام کائنات کے طریقے کے مطابق ہوں گی، نقش کے مطابق ہوں گی، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے، کیونکہ رب کہتا ہے یحببکم اللہ، پھر تمہیں رزلٹ یہ ملے گا جب میرے نبی کے پیچھے ہوگے کہ پہلے تو تمہارا یہ مقصد تھا نا کہ اللہ ہم سے پیار کرے، اب تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہارا محب بن جائے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ مالک کائنات اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ امام کائنات کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے، پروردگار عالم قیامت والے دن امام کائنات کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔